السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ جی تو ہم پڑھ رہے ہیں قواعد النحو، ابتدائی قواعد النحو ہے، سبق نمبر 18۔ منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں، تو منصوبات میں ہم پڑھ رہے ہیں بقیہ منصوبات۔ تو حروف مشبہ بالفعل کا اسم 8 منصوبات ہو گئیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں 9 10 11 12۔ تو بقیہ منصوبات جو ہے وہ یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ اچھا جی، تو حروف مشبہ بالفعل کا اسم، تو یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوگا، یہ منصوب ہوگا۔ اچھا، مثال سنیں جی۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور الطالبہ اس کا اسم ہے، اور مجتہد اس کی خبر ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں الطالبہ یہ منصوب ہے، تو ہم یہاں پر الطالبہ کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ یہ منصوب کیوں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ مرفوعات میں ہم نے پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل کی خبر، مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ ہم نے مرفوعات میں پڑھا تھا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ آج ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں، تو منصوبات میں ہم ڈسکس کریں گے حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ اچھا جی، تو اب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الطالبہ منصوب کیوں ہے؟ الطالبہ منصوب کیوں ہے؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسبی۔ الطالبہ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ نسبی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں نسبی ہے؟ کیوں نسبی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ الطالبہ کی جو نسبی حالت ہے اس کی علامت کیا ہے؟ نسبی حالت کی علامت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ فتحہ ظاہری، فتحہ ظاہری۔ تو اب وہ پوچھے گا کہ فتحہ ظاہری کیوں؟ فتحہ ظاہری کیوں؟ تو آپ پھر کہیں گے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف ہے، یہ ہم نے اس کا اجرا کر لیا، یہ ہم نے الطالبہ کا اجرا کر لیا۔ دوبارہ سنیں، پہلا سوال یہ تھا کہ عربی حالت کیا ہے، تو اس کا جواب ہے نسبی۔ پھر وہ پوچھے گا کہ نسبی کیوں؟ تو ہم کہیں گے کہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ نسبی حالت کی علامت کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے فتحہ ظاہری۔ پھر وہ پوچھے گا کہ فتحہ ظاہری کیوں آیا، تقدیری کیوں نہیں آیا، حرفی کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے یہ اسم مفرد منصرف ہے، اسم مفرد منصرف کا نسبی حالت فتحہ ظاہری ہوگا۔ اچھا جی، یہ تو اس کا اجرا ہو گیا۔ اب ہم سے کسی نے کہا کہ ان الطالب مجتہد، اس کا اس کی ترکیب کریں، تو یہ ہے ان الطالب مجتہد۔ تو ان حرف
मुशब्बा बिलफेल, अत्तालिबा इसका इसम, और मुज्तहिदुन इसकी खबर। तो हुरूफ मुशब्बा बिलफेल अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हुरूफ मुशब्बा बिलफेल अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अच्छा, फिर अगर आपसे कोई पूछे कि हुरूफ मुशब्बे बिलफेल कितने हैं, तो ये तो हमने पढ़े हुए हैं कि ये हमारे पास है इन्ना, अन्ना का अन्ना, लई तला, किन्ना, लअल्ला। तो ये इसमें हुरूफ मुशब्बा बिलफेल है। जिस तरह हमने मिसाल पढ़ी थी, लैत शबाब आयदन, काश जवानी लौट आए। लैत शबाब आयदन, आयदुन खबर इसकी मरफू होगी, आयदुन। जिस तरह लैत अल कमर तालिउन, लैत अल कमर तालिउन, तो खबर इसकी मरफू होगी और इसम इसका मंसूब होगा। जिस तरह हमने पढ़ा था, लअल्ला, लअल्ला, लअल्ला अल हर्र कलील, लअल्ला अल हर्र कलील, काश गर्मी कम होगी। ना उम्मीद है, लअल्ला उम्मीद है, या लअल्ला का मतलब है शायद, शायद गर्मी कम होगी। तो ये हमारे पास हुआ हुरूफ मुशब्बा बिलफिल, हुरूफ मुशब्बा बिलफ़िल। ये हर्रा मंसूब क्यों है? क्योंकि ये हुरूफ मुशब्बा बिलफिल का इसम है और कलील इसकी खबर है। तो हुरूफ मुशब्बा बिलफिल अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। ये इसकी हो गई तरकीब। अच्छा, अब आ जाते हैं आ, मंसूबात में नंबर 10। नंबर 10 में कह रहे अफ़आल नाक़िसा की खबर। अफ़आल नाक़िसा ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। अफ़आल नाक़िसा ये इसमें वो काना सारा असबहा अमसा, ये आपको याद होंगे ना। काना सारा असबहा अमसा अضحى ज़ल्ल बाता लैसा मा ज़ाला मन फक्का मा फतिया मा बरिहा मा दामा, ये पढ़ेंगे। तकरीबन टोटल 12 है मेरे ख्याल में, या 13 है, 12 है। तो ये टोटल 12 इसमें, या 13 है इसमें। ये अफ़आल नाक़िसा है। तो अफ़आल नाक़िसा की खबर, अफ़आल नाक़िसा की खबर। तो अब सवाल ये है कि अफ़आल नाक़िसा की का इसम क्यों नहीं है? तो वो आप इसका जवाब देंगे कि वो हम मरफ़ूआत में डिस्कस कर चुके हैं। अफ़आल नाक़िसा का जो इसम है वो हम मरफ़ूआत में पढ़ चुके हैं। तो इधर हम पढ़ रहे हैं अफ़आल नाक़िसा की खबर। अच्छा, तो जवाब मिसाल देखे जी। मिसाल ये है, काना खालिदुन शुजाअन। तो काना खालिदुन शुजाअन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि खालिदुन मरफू क्यों, तो आप कहेंगे कि ये इसम है काना का, और ये तो हम मरफूआत में पढ़ चुके हैं, तो ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आपसे सवाल होगा शुजाअन मंसूब क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि ये अफ़आल नाक़िसा की खबर है। तो अफ़आल नाक़िसा की खबर क्या होगी? मंसूब होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको जो शुजाअन नजर आ रहा है, शुजाअन, इसकी एराबी हालत बताएं, तो एराबी हालत इसकी है नस्बी। एराबी हालत इसकी क्या है? नस्बी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नस्बी क्यों, नस्बी क्यों, तो इसका जवाब यह है कि ये काना की खबर है, काना की खबर है इसलिए। फिर वो पूछेगा कि नस्ब की अलामत क्या है,
تو آپ کہیں گے کہ فتح ظاہری، پھر وہ پوچھے گا کہ فتح ظاہری کیوں؟ تو اس کا جواب ہے یہ اسم مفرد منصرف، اسم مفرد منصرف. تو یہ شجاعن کی ہوگی اجرا. اب ہم اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں. تو کانا ہوا فعل ناقص، کانا ہوا فعل ناقص، خالدن اس کا اسم، شجاعن اس کی خبر. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا جی. اچھا جی. اب منصوبات میں نمبر 11، ما ولا مشبہ بلیسا کی خبر. ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر. اس کا اسم ہم مرفوعات میں پڑھ چکے، تو ہم ما ولا مشبہ بلیسا کی خبر پڑھیں گے، کیونکہ اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے، تو اس کو ہم منصوبات میں پڑھیں گے. اور اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو وہ ہم نے مرفوعات میں پڑھا ہوا ہے. اچھا، چلے اس کو سمجھتے ہیں مثال سے. ما، یہ ما کیا چیز ہے؟ یہ ما مشبہ بلیسا جو ہے، ما ولا مشبہ بلیسا ہے. اچھا، ما مشبہ بلیسا ہے. الکسل اس کا اسم ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسم کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ ما مشبہ بلیسا کا اسم ہے. لیکن یہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہے، ہمارا ڈسکشن منصوبات ہے. تو ہم سے سوال ہوگا کہ محبوباً کیوں منصوب ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ ما مشبہ بلیسا کی خبر ہے. تو ما مشبہ بلیسا کی خبر ہے، اس لیے منصوب ہے. اچھا، تو منصوبات میں ہم اس کی خبر پڑھیں گے. اچھا، دوسرے اگزامپل. لا جو ہے یہ مشبہ بلیسا ہے، مشبہ بلیسا. اچھا جی. طالبن اس کا اسم اس لیے مرفوع ہے. غائباً اس میں، غائباً اس میں اس کی خبر ہے، اس لیے منصوب ہے. اچھا، تو اس کا ما ولا مشبہ بلیسا، حرف ما مشبہ بلیسا، اور الکسر اس کا اسم، محبوباً اس کی خبر. تو یہ اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہاں پر بھی اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا، یہ اس کا، یہ اس کی ترکیب ہوگی. اچھا، اب اس میں آ گئے آخری منصوب، منصوب نمبر 12، لا نفی جنس کا اسم. لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ ہم مرفوعات میں پڑھ چکے، تو ادھر ہم پڑھیں گے لا نفی جنس کا اسم. اچھا جی. لا نفی جنس تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایسی نفی ہے جو ہر فرد سے نفی کرتا ہے، تمام افراد سے نفی کرتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کلاس میں اسلم نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کلاس میں صرف اسلم کی نفی ہو گئی. لیکن اگر ہم کہتے کہ کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ لا نفی جنس ہے. تو لا نفی جنس ایسی نفی ہے جو سارے افراد کو شامل ہوتی ہے، جو سارے افراد کی نفی کرتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کلاس میں اسلم سست لڑکا ہے، تو اسلم نہیں، اسلم سست نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کلاس میں اسلم سست نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر اسلم کی سستی کی نفی ہو گئی، صرف اسلم کی. لیکن اگر ہم لائیں نفی جنس لائیں تو ہم کہیں گے کہ کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ سست نہیں ہے، جس کا مطلب ہے تمام اسٹوڈنٹ کی نفی ہوگی سستی کی. ہم کہتے ہیں کہ آج اسلم حاضر نہیں ہے، تو یہ عام نفی ہے، اسلم کی نفی ہوگی کہ آج کلاس میں اسلم حاضر نہیں ہے. اور اگر ہم کہیں گے کہ آج کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ حاضر نہیں ہے،
تو یہ لائن آف ایجنس ہے جو تمام افراد کو شامل ہوتی ہے. تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں جی. تو اس میں یہ جو لا ہے یہ ہے لائن آف ایجنس. یہ کیا ہے؟ لائن آف ایجنس. اچھا جی. طالبہ. طالبہ یہ منصوب ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کیوں منصوب ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ لائن آف ایجنس کا اسم بننے والا ہے. یہ لائن آف ایجنس کا اسم بننے والا ہے. اچھا جی. تو ہم نے کہا کہ لائن طالبہ مضاف اور علم مضاف الیہ. تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ لائن آف ایجنس کا اسم ہو گیا. اور محمل خبر ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے خبر مرفوع کیوں ہے تو آپ کہیں گے کہ لائن آف ایجنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. لیکن یہ آج کی ہمارا ڈسکشن نہیں ہے. ہمارا آج کا ڈسکشن منصوبات ہے. تو منصوبات میں ہم اس کا اسم ڈسکس کریں گے. تو لائن آف ایجنس کا اسم جو ہے طالبہ یہ اسم منصوب ہے. تو منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس لائن آف ایجنس کا اسم ہے اور اس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اچھا. تو اس کی ترکیب ہو گئی کہ لا جو ہے یہ لائن آف ایجنس ہے. طالب مضاف اور علم مضاف الیہ. تو مضاف مضاف الیہ مل کر لائن آف ایجنس کا اسم اور محمل الخبر. تو اسم اور خبر مل کر یہ جملہ اس میں خبری ہوا. اچھا. تو یہ ہمارے پاس اس کی ترکیب ہو گئی. اب آ جاتے ہیں سوالات و تدریبات کی طرف. جی. حروف مشبہ بالفعل کا اسم کا اعراب بیان کریں. یہ تو ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اچھا. ما والا مشبہ بلیسا کی اسم اور خبر کا اعراب بیان کریں. تو ما والا مشبہ بلیسا جو ہے اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اچھا. لائن آف ایجنس کا اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب؟ تو لائن آف ایجنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. یہ تو ہم نے ابھی بھی پڑھ لیا. اچھا. اب اس کے بعد ہے کہ اس کا اعراب اور وجہ اعراب بتائیں. خالد القرآن. القرآن منصوب کیوں؟ تو اس پر نصبی حالت ہے. منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہی ہے. اور اعراب کی علامت کیا ہے؟ تو فتح ظاہری. اچھا. ان اخاک اس کی نصبی حالت کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے نصب ہے. ہم کہیں گے نصب ہے. اب نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم ہے. اسم ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے الف ہے. الف جو ہے یہ اس کی نصبی حالت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اچھا. تو یہ سوالات و تدریبات ہے. اس کو آپ لوگ خود ٹرائی کریں. انشاءاللہ یہ آسان ہوگا. اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں. امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے سبق نمبر 19. یہ ہم کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آج یہیں تک کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.